تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سا لڑکی جو کہ اس کا نام ہے سنڈیلیا، جو کہ اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ جو کہ رہتی ہے، دو سوتیلی بہنیں اس کا۔ تو یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے اور آپ اس کو پورا جو کہ دیکھیں تو یہاں پر جو کہ آپ کو لڑکی نظر آتا ہے، اس کا نام ہے سنڈیلیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سنڈیلیا نام کی ایک چھوٹی لڑکی تھی، اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ اپنی والدہ اور دو سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سنڈیلیا کی سوتیلی بہنیں دیکھنے میں خوبصورت تھی، لیکن بدمزاج اور بے رحم ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے بدصورت لگنے لگی۔ وہ سنڈیلیا سے جلتی تھی کیونکہ وہ ایک پیاری بچی تھی، اس لیے وہ اکثر اس کے ساتھ جو کہ برا سلوک کرتی تھی۔ سوتیلی بہنیں سنڈیلیا سے گھر کا سارا کام جو کہ کرتی تھی اور وہ صبح سے رات تک جو کہ بغیر رک کے کام کرتی تھی۔ دفعہ کی بات ہے کہ سنڈیلیا نام کی ایک لڑکی تھی، اس کی ماں مر چکی تھی، وہ اپنے ابو اور دو سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سوتیلی بہنیں شکل سے تو خوبصورت تھی، لیکن غصلی اور بدمزاج ہونے کی وجہ سے بدصورت لگنے لگی۔ وہ سنڈیلیا سے جلتی تھی کیونکہ وہ بہت پیاری تھی، اس لیے اس کے ساتھ اکثر برا سلوک کرتی تھی۔ سوتیلی بہنیں جو کہ سنڈیلیا سے گھر کا سارا کام جو کہ کرتی تھی، وہ صبح سے رات تک جو کہ بغیر آرام کے کام کرتی تھی، کہ وہ اپنی سوتیلی بہنوں کو تیار ہونے میں بھی مدد کرتی تھی۔ وہ ان کے جوتے صاف کرتی، ان کے بال سنواتی، ان کے نہنے باندھتی اور ان کے بکسوے بھی تیار کرتی۔ بہنوں کے پاس بہت اچھے کپڑے تھے، لیکن سنڈیلیا کے پاس صرف ایک پرانے لباس اور لکڑی کے جوتوں کا جوڑا تھا۔ تھکا کر چور ہو جانے کے بعد بھی سنڈیلیا کے پاس سونے کے لیے کوئی بستر نہیں تھا، اسے چولہے کے پاس رکھا میں جو کہ سونا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی سوتیلی بہنیں اسے سنڈیلیا کہتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مٹی سے اور گندی نظر آتی تھی۔ تو یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ یہ دعوت 3 دن تک جو کہ چلنی تھی اور ہر شام ایک شاندار رقص کی محفل ہونی تھی۔ ملک کی تمام خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو بلایا گیا تھا تاکہ شہزادہ اپنے لیے دلہن چن سکے۔ سنڈیلیا کی سوتیلی بہنوں کو دعوت میں بلایا گیا، سنڈیلیا کو نہیں بلایا گیا۔ سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ اپنی بہنوں کی نوکرانی ہے۔ پہلے رقص کی محفل کی شام کو سنڈیلیا کو اپنی بہنوں کو تیار ہونے میں مدد کرنی پڑی۔ سنڈیلیا نے سوچا کہ وہ بھی محفل میں جانا پسند کرے گی اور اس کے چہرے پر آنسو جو کہ بہنے لگی۔ میں ایک خوبصورت لباس پہن کر رقص کی محفل میں جانا چاہتی ہوں، سنڈیلیا نے کہا۔ تم رقص کی محفل میں کیسے لگو گی؟ سوتیلی بہنیں ہنس پڑی۔ جب وہ چل گئی تو بیچاری سنڈیلیا بیٹھ کر رونے لگی۔ اچانک اس نے ایک آواز سنی، کیا بات ہے میری پیاری؟ وہاں اس کی پری دیوتا ماں جو کہ کھڑی تھی۔ مہربانی سے مسکراتے ہوئے، میں رقص کی محفل میں جانا چاہتی ہوں، سنڈیلیا نے کہا، اور تم ضرور جاؤ گی میری پیاری۔ اس کی پری دیوتا ماں نے کہا، اپنے آنسو بوجھو اور پھر ٹھیک وہی کرو جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ باغ میں جاؤ اور سب سے بڑا کدو لے کر آؤ، جو کہ پری نے ان سے کہا۔ تمہیں ملے؟ پری دیوتا ماں نے کہا۔ بہت اچھا، سنڈیلیا نے کہا، اور وہ باغ کی طرف دوڑ گئی۔ اس نے سب سے بڑا کدو چنا جو اسے ملا اور اسے اپنی پری دیوتا ماں کے پاس لے آئی۔ پری دیوتا ماں نے اپنے جادو کی چھڑی سے کدو کو چھوا، فوراً وہ ایک شاندار سنہری گاڑی میں بدل گیا جس کا آپ تصور بھی کر سکتے نہیں۔ اس کا اندر سرخ مخمل سے بنا ہوا تھا۔ اب دوڑ کر باورچی خانے کی الماری سے چوہے دان لے کر آؤ، پھر دیوتا ماں نے کہا۔ اور سنڈیلیا باورچی خانے کی الماری کی طرف دوڑی۔ اسے فرش پر چوہے دان ملا، اس میں 6 چوہے تھے۔ سنڈیلیا چوہے دان اپنی پری دیوتا ماں کے پاس لے آئی۔ جادو کی چھڑی کے ایک ہی لمحے سے چوہے 6 خوبصورت گھوڑوں میں بدل گئی۔ اب تہ خانے سے چوہے کا پنجرہ لے کر آؤ، پری دیوتا ماں نے کہا۔ سنڈیلیا سرایا اٹھا کر تہ خانے میں گئی۔ اسے چوہے کا پنجرہ ملا جس میں ایک چوہا تھا اور وہ اسے اپنے پری دیوتا ماں کے پاس لے آئی۔ پری کی چھڑی کے اس لمحے میں چوہا ایک ہوشیار جان میں بدل گیا۔ وہ سنہری گھوڑی والی سرخ وردی پہنی ہوئی تھی۔
کیونکہ سنڈیلیا جو کہ بادشاہ کے محل میں جانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ آخر میں سنڈیلیا کی پری ڈیوتا ماں نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے وہ 2 چڑکیاں لے لاؤ جو باغ کے آخر میں کھڑی کے ڈھانچے کے پیچھے ہے۔ سنڈیلیا باغ میں دوڑی اور وہاں اسے 2 چھوٹی چمکیڑیاں مل گئیں۔ سنڈیلیا کی پری ڈیوتا ماں نے اپنے جادو کی چھڑی سے چابیوں کو چھوا اور وہ 2 ہوشیار خدمتگاروں میں بدل گئی۔ اب ایک سنہری بگی تھی جس کا اندر سرخ محمل سے بنا ہوا تھا، جسے 6 سرمائی گھوڑے کھینچ رہے تھے۔ چلانے کے لیے سرخ وردی میں ایک کوچان تھا اور دروازے کھولنے کے لیے وہ 2 عمدہ خدمتگار تھے۔ سنڈیلیا نے اپنے پرانے پھٹے ہوئے لباس اور لکڑی کے جوتوں پر نظر ڈالی۔ میرے جادو کی چھڑی کا ایک اور لمس میرے پیاری اسی کی پری ڈیوتا ماں نے کہا، پھر سب سے حیرت انگیز جادو ہوا۔ سنڈیلیا نے خود کو ہلکے گلابی ریشم کے ایک خوبصورت راکس کے لباس میں پایا۔ اس کے پیروں میں نازک گلابی جوتے تھے۔ سنڈیلیا کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ شکریہ، وہ چلائی، رقص کی محفل میں مزے کرو میرے پیاری، اس کی پری ڈیوتا ماں نے کہا، لیکن یاد رکھنا تمہیں آدھی رات سے پہلے گھر واپس آنا ہوگا، کیونکہ 12 بجنے کے آخری گھنٹے پر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا اور تم پھر سے وہی پھٹے پرانے کپڑوں والی لڑکی بن جاؤ گی۔ خدمتگار نے بگی کا دروازہ کھولا۔ سنڈیلیا سرخ محمل کے گدوں پر بیٹھ گئی، پھر وہ روانہ ہو گئی۔ جب سنڈیلیا محل پہنچی تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کی بہنیں اسے پہچان ہی نہ سکی۔ شہزادی نے سوچا کہ اس نے اتنی خوبصورت شہزادی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے سنڈیلیا کا ہاتھ پکڑا اور ساری شام اس کے ساتھ رقص کیا۔ اس نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے نہیں ہٹانے دیا۔ سنڈیلیا نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شاندار شام کبھی نہیں گزری تھی، پھر بھی اسے اپنی پری ڈیوتا ماں کی تنازعات جو کہ یاد تھی۔ سنڈیلیا رقص گاہ سے نکل گئی جبکہ باقی مہمان ابھی بھی ناچ رہے تھے۔ اس کی بگی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اسے تیزی سے گھر لے جایا گیا۔ وہ دروازے پر اس وقت پہنچی جب گھڑی میں 12 بج رہی تھی۔ آدھی رات کے آخری گھنٹے پر بگی کدو بن گئی، گھوڑے چوہے بن گئے، کوچوان چوہا بن گیا اور خدمتگار چڑکے بن گئے۔ سنڈیلیا کا رقص والا لباس غائب ہو گیا اور وہ خود کو دوبارہ اپنے پرانے سمی لباس اور لکڑی کے جوتوں میں پائے تھے۔ جب اس کی سوتیلی بہنیں گھر واپس آئی تو وہ رقص کی محفل میں والی خوبصورت شہزادی کے سوا کسی اور بات کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکی۔ سنڈیلیا سنتی رہی لیکن کچھ نہیں بولی۔ دوسری شام سوتیلی بہنیں رقص کے محفل کے لیے چلے گئی۔ سنڈیلیا کو آگ کے پاس بیٹھا چھوڑ کر وہ گئی تھی کہ سنڈیلیا کی پری ڈیوتا ماں دوبارہ ظاہر ہو گئی، بالکل پہلے کی طرف۔ اس کے جادو کی چھڑی نے کوچان اور خدمتگاروں سمیت سنہری کی بنی دی۔ اس بار سنڈیلیا کا رقص والا لباس پہلے شام سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ ہلکی نیلی سٹن کا بنا ہوا تھا جس کے اوپر ہلکی نیلی جالی دار کپڑے کے تیرتے ہوئے اوپری حصے تھے جن پر چاندی کے دھاگے سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس کے ہلکے نیلے جوتوں پر بھی چاندی کی کڑی تھی۔ پری ڈیوتا ماں نے اسے آدھی رات تک گھر پہنچنے کی یاد دہانی کروائی۔ جب سنڈیلیا اپنے نیلے لباس میں رقص کی محفل میں پہنچی تو سب اس کی خوبصورتی پر حیران رہ گئی۔ شہزادہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے کی طرف اس نے سنڈیلیا کے سوا کسی اور کے ساتھ رقص نہیں کیا۔ سنڈیلیا اتنی خوبصورت تھی کہ وہ تقریباً بھول ہی گئی کہ اس کی پری ڈیوتا ماں نے اسے کیا کہا تھا۔ اچانک 12 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے۔ اس نے شہزادے کو چھوڑا اور جتنی جلدی ہو سکے رقص گاہ سے باہر بھاگ گئی۔ یہ بگی انتظار کر رہی تھی لیکن وہ ابھی آدھی راستے میں ہی تھے۔ جب گھڑی میں 12 بجنے لگی، آدھی رات کے آخری گھنٹے پر، سنڈیلیا نے خود کو ایک اندھیرے سنسان سڑک کے بیچ میں اپنے پرانے سرمئی لباس اور لکڑی کے جوتوں میں پایا۔ اسی
اسے باقی کا راستہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا دوڑ کر طے کرنا پڑا۔ پھر بھی وہ ابھی رگ کے پاس اپنے ٹول پر بیٹھی تھی جب اس کی بہنیں رقص کی محفل سے واپس آئی۔ ایک بار پھر سوتیلی بہنیں صرف اس خوبصورت اجنبی لڑکی کے بارے میں بات کر سکی جس کے ساتھ شہزادی نے رقص کیا تھا۔ تیسری رقص کی محفل کی شام جیسے ہی سوتیلی بہنیں چل گئی سنڈریلا کی پری دیوتا ماں ظاہر ہو گئی۔ جب اس کی پری دیوتا ماں نے اسے جادو کی چڑی سے چھوا تو سنڈریلا نے خود کو سب سے شاندار اور عالیشان لباس میں پایا۔ یہ چاندی اور سنہری لیس سے بنا ہوا تھا۔ اس کی پیروں میں چمکتے ہوئے شیشے کے جوتے تھے۔ سنڈریلا اتنی خوش ہوئی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اپنی پری دیوتا ماں کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ مزے کرو میرے پیارے، اس کی پری دیوتا ماں نے کہا، لیکن وقت کو مت بھولنا۔ چاندنی اور سونے کے لباس میں رقص کی محفل میں پہنچی تو وہ اتنی شاندار لگ رہی تھی کہ ہر کوئی حیرت سے بول ہی نہیں سکا۔ شہزادے نے ساری شام سنڈریلا کے سوا کسی اور کے ساتھ رقص نہیں کیا۔ سنڈریلا اتنی خوش تھی کہ وہ وقت کے بارے میں سب کچھ بھول گئی۔ اچانک گھڑی میں 12 بجنے شروع ہوئے۔ سنڈریلا اتنی جلدی میں دروازے سے باہر بھاگی کہ اس کا ایک جوتا گر گیا۔ شہزادے اس کے پیچھے بھاگا اور جوتا دیکھا۔ اس نے اسے اٹھا لیا۔ وہ چھوٹا سا، نازک اور پورے کا پورا شیشے کا بنا ہوا تھا۔ جب تک سنڈریلا اس جگہ پہنچی جہاں اس کی بیگی تھی وہ غائب ہو چکی تھی کہ وہ اپنے پرانے کپڑے میں تھی۔ اس بار اسے پورا راستہ دوڑ کر گھر جانا پڑا۔ شہزادے نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ اسے نہیں پا سکا۔ اسے ابھی تک اس کا نام نہیں معلوم تھا لیکن وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا اور اس نے اسے ہی شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اگلے صبح شہزادہ شیشے کا جوتا بادشاہ کے پاس لے گئے اور کہا، میرے پاؤں میں یہ شیشے کا جوتا فٹ آئے گا۔ میں صرف اسی سے شادی کروں گا جو کوئی میری بیوی نہیں بنے گی۔ مہندی شہر کے گلیوں میں بھیجا گیا۔ وہ چھوٹا سا شیشے کا جوتا ایک نیلے گدے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ شہزادہ خود اس کے پیچھے پیچھے آیا اس امید میں کہ وہ اس خاتون کو ڈھونڈ لے جس کے ساتھ اس نے رقص کیا تھا۔ ہر وہ خاتون جو دعوت میں گئی تھی جوتا پہن کر دیکھنے کے لیے بےتاب تھی کہ ہر ایک کو امید تھی کہ جوتا اسے فٹ آ جائے گا اور وہ شہزادی سے شادی کر لے گئی۔ بہت سی خواتین نے اپنے پاؤں جوتوں میں ٹھونسنے کی کوشش کی لیکن ان کے پاؤں اتنے نازک جوتے کے لیے بہت بڑے تھے۔ آخر کار مہندی جس کے پیچھے شہزادہ تھا سنڈریلا کے گھر پہنچ گیا۔ بڑی دلچسپ ہے تو اس کے بعد یہاں پر سوتیلی بہنوں میں سے ہر ایک نے ٹھان لی تھی کہ وہ اپنے پاؤں اس چھوٹے سے جوتوں میں ٹھونس دے گی تاکہ وہ شہزادی سے شادی کر سکے، لیکن ان دونوں کے پاؤں بڑے اور بدصورت تھے۔ چاہے انہوں نے کتنے ہی کوشش کی کوئی بھی اپنا پاؤں جوتے میں زبردستی نہیں ڈال سکی۔ آخر کار شہزادہ سنڈریلا کی والدہ کی طرح مڑا اور پوچھ گیا، آپ کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے؟ میرے ایک اور ہے، والدہ نے جواب دیا۔ پھر سوتیلی بہنیں لائی، وہ بہت زیادہ گندی ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتی، لیکن شہزادی نے ضد کی کہ اس طرف سنڈریلا کو بلایا گیا۔ اس ٹول پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے پاؤں اپنے بھاری لکڑی کے جوتوں سے نکالا اور اسے جوتوں میں ڈال دیا جو دستانے کی طرف بالکل فٹ آ گیا۔ پھر سنڈریلا کھڑی ہوئی اور شہزادی نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چلایا، یہی میری سچی دلہن ہے۔ اسی لمحے سنڈریلا کی پری دیوتا ماں ظاہر ہوئی اور وہ اسے ایک بار پھر خوبصورت شہزادی میں بدل دیا۔ پرانا سرمائی لباس محمل کے گاؤن میں بدل گیا۔ شہزادی نے سنڈریلا کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھایا اور اسے لے کر چلا گیا۔ سوتیلی بہنیں یہ جان کر دہشت زدہ ہو گئی کہ سنڈریلا ہی وہ خوبصورت شہزادی تھی کہ جو تینوں رقص کے محفلوں میں آئی تھی۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ غصے سے ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ محل میں بادشاہ نے شہزادی اور سنڈریلا کے لیے ایک شاندار شادی کا انتظام کیا۔ ممالک کے تمام بادشاہ اور ملکین شہزادی اور شہزادیاں شادی میں آئے۔ شادی کی دعوت پورا ہفتے چلتی رہی اور اس طرف سنڈریلا اور شہزادہ ہمیشہ خوش و خرم رہے۔ تو یہ تھی اس کی پوری کہانی۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کریں۔